اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ آیت نمبر 105 وَيَسْأَلُونَكَ اور سوال کرتے ہیں آپ سے عن الجبال پہاڑوں کے بارے میں فقل پس آپ فرما دیجئے ینسفها ربی اڑا دے گا ان کو میرا رب نسفا اڑا دینا فیذرها پس چھوڑ دے گا ان پہاڑوں کی جگہ کو قاعا میدان پہاڑ سارے اڑا کر ختم کر دیے جائیں گے اور پہاڑوں والی جگہیں بھی میدان بن جائیں گی صفصفا ہموار لا ترى فیہا نہیں دیکھیں گے آپ اس میں عوجا کوئی کجی کوئی موڑ نہیں ہوگا ولا امتا اور نہ اونچ نیچ اونچی نیچی جگہ سب برابر ہوگی یومئذ اس دن یتبعون الداعی پیروی کریں گے پکارنے والے پیروی کریں گے پکارنے والے کی جو پکار رہا ہوگا اس پکارنے والے کی پیروی کریں گے یعنی اس کے پیچھے جائیں گے اس آواز کے پیچھے جائیں گے لا عوج لہ کوئی کجی نہیں ہوگی اس کے لیے جب اس کی آواز ان کو پکارنے والے کی آواز آ رہی بھی سیدھے جا رہے ہوں گے وخشعت الاصوات اور پست ہو جائیں گی آوازیں الرحمن رحمان کے سامنے کوئی بول نہیں سکے گا فلا تسمعوا پس آپ نہیں سنیں گے الا ہمسا مگر پاؤں کی آہٹ بس چل کر جا رہے ہوں گے یہ پاؤں کی آہٹ کی آواز ہوگی باقی کوئی آواز نہیں ہوگی بولیں گے نہیں ڈر اور خطرے میں ہوں گے پتہ نہیں آج ہمارا کیا بنے گا یومئذ اس دن لا تنفع الشفاعت نہیں فائدہ دے گی سفارش الا من اذن له الرحمن مگر اس کو کہ اجازت دی اس کے لیے رحمان نے اللہ کی اجازت سے سفارش ہوگی ورنہ نہیں ہوگی ورضی له قولا اور راضی ہوگا اس کی بات پر یعلم اللہ جانتا ہے ما اس چیز کو بین ایدیہم جو ان کے سامنے ہے وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے ولا یحیطون به علما اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اللہ کی ذات کا علم کے اعتبار سے وعنت الوجوہ اور جھک جائیں گے چہرے للحی القیوم اس ذات کے سامنے جو زندہ ہے قیوم قائم رہنے والی ہے اس کے سامنے سب جھک جائیں گے وقد خواب اور تحقیق نامراد ہوا خواب نامراد ہوا من وہ نامراد ہوا حمل ظلم جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا جس نے دنیا میں لوگوں پر ظلم و ستم کیے نامراد ہو گیا اور شرک کر کے ظلم کیا کفر کر کے ظلم کیا ومن یعمل اور جو شخص عمل کرے گا من الصالحات نیکیوں کا نیک عمل کرے گا وہ مؤمن اور شرط یہ کہ وہ مومن بھی ہو نیکی تب فائدہ دے گی جب ایمان لانے کے بعد کی جائے ایمان کے بغیر نیکی کی جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے فلا یخاف پس وہ نہیں خوف کرے گا ظلمن زیادتی کا ولا ہضما اور نہ کمی کا اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ زیادتی کی جائے گی وہ گناہ میرے اوپر ڈال لیے جائیں گے جو میں نے نہیں کیے یا میری نیکیوں سے کم کر دیا جائے گا ایسا نہیں ہوگا وَكَذَلِكَ اور اسی طرح یہ دنیا میں داندلیاں کی جاتی ہیں وہاں پر کوئی داندلی نہیں ہوگی وَكَذَلِكَ اور اسی طرح أَنزَلْنَاهُ اتارا ہم نے اس کو قرآن عربیہ قرآن عربی زبان میں وَصَرَّفْنَا فِيهِ اور ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی اس میں من الوعید
ترقیاں بھی دی ہم نے تاکہ لوگ ذرا سیدھے ہو جائیں. لعلہم یتقون تاکہ وہ بچ جائیں. او یحدث لہم ذکرا یا وہ پیدا کرے ان کے لیے نصیحت کو. فتعال اللہ پس بلند ہے اللہ کی ذات الملک الحق جو سچا بادشاہ ہے. ولا تعجل بالقرآن اور آپ جلدی نہ کریں قرآن کے ساتھ. من قبل پہلے اس سے ان یقضی الیک وحیہ کہ پوری کی جائے آپ کی طرف اس کی وحی. یقضی الیک آپ کی طرف پوری کی جائے. جب تک وحی مکمل نہ ہو تو آپ نہ پڑھا کریں. جب وحی مکمل ہو جائے پھر پڑھا کریں. وقول اور آپ کہہ دیجئے رب زدنی علما اے میرے رب زیادتی کر میرے علم میں, اضافہ کر میرے علم میں اضافہ فرما. بس یہ دعا آپ کیا کریں. جب قرآن پڑھا جائے تو ساتھ ساتھ پڑھا نہ کریں, پڑھنے کے بعد یاد کیا کریں. جی بس لکھیے. آج کے سبق میں یہ سورۃ طٰہٰ کا 12واں درس ہے. سبق کا عنوان منکرین آخرت اور منکرین رسالت کے سوال کا جواب. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم اور علم میں اضافے کے اہتمام کے لیے دعا کی ترغیب ارشاد فرمائی کہ آپ علم میں اضافے کی دعا کرتے رہیں. گزشتہ آیات میں قیامت کا ذکر تھا کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام, اسرافیل کون ہے؟ جی اللہ تعالیٰ کے فرشتے, سور پھونکیں گے تو پہلی بار پھونکیں گے تو تباہی ہوگی, دوسری بار پھونکیں گے تو آبادی ہو جائے گی, سارے لوگ قبروں سے نکل کر آ جائیں گے. تو پہلی بار جب اسرافیل سور پھونکیں گے تو اس وقت تباہی ہوگی. بنو ثقیف کے ایک بندہ تھا, اس نے بطور تمسخر, بطور مذاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا, اس دن پہاڑوں کا کیا بنے گا؟ آپ کہتے ہیں نا ہر چیز ختم ہو جائے گی, ٹکڑے ٹکڑے پہاڑوں کا کیا ہو جائے گی؟ بنے گئی تو بڑے مضبوط پہاڑ ہیں, بڑے سخت چٹانیں ہیں, پتھر ہیں. مکہ کے پتھر اور طائف کے چٹانیں کتنی مضبوط ہیں, اور دنیا میں اور بھی بڑے مضبوط پہاڑ ہیں, ان کا کیا بنے گا؟ یعنی مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ پہاڑ اتنے مضبوط ہیں کہ ان کا نیست اور نابود ہونا ممکن ہی نہیں ہے. لیکن ان کو پاگلوں کو یہ نہیں پتا بنائے کس نے. جو بنا سکتے وہ توڑ نہیں سکتا. وہ جس کے کن کہنے سے بنے, اس کے کن کہنے سے وہ ٹوٹ بھی جائیں گے, ریزہ بھی ہو جائیں گے. تو اس آیت میں اللہ نے ان کے اس سوال کا جواب دیا. اللہ ان پہاڑوں کو خاک کر کے اڑا دے گا, ریزہ کر دیے جائیں گے, راکھ کی طرح ہو جائیں گے, اور ان پہاڑوں کے نیچے کی زمین کو بالکل صاف اور میدان اور ہموار کر دیا جائے گا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ روئی کی طرح اڑ جائیں گے پہاڑ, ختم. بالاکوٹ میں جب زلزلہ آیا تھا 2005 کی بات ہے, وہاں پہ دیکھنے والوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر نہیں دیکھا. کتنے مضبوط پہاڑ ہیں دائیں بائیں, دریا بھی پہاڑوں کے بیچ سے آ رہے ہیں, بازار اور آبادی بھی پہاڑوں کے درمیان میں, دائیں بائیں پہاڑ ہیں. میں نے خود دیکھا بڑے بڑے پہاڑ اپنی جگہ سے یوں آئے ہوئے تھے کہ ریت بنے ہوئے تھے, پورا سیراب, ایسے سراب ہوتا ہے ریت صحرا کی طرح پہاڑ ایسے نظر آ رہے تھے. بعض جگہوں پہ ریت بنے ہوئے تھے. تو کہتے ہیں پہاڑ اتنے مضبوط ہیں, ان کو کیسے چلایا جائے گا؟
فرمایا زمین کو بالکل ہموار کر دیا جائے گا، اور ایسی ہموار ہوگی، علم ہندسہ کے ماہرین، ریاضی کے ماہرین اگر وہاں پر اپنے آلات ہندسہ کے ساتھ جانچ پڑتال کریں تو اس ہمواری اور برابری کا اعتراف کیے بغیر رہ نہیں سکیں گے۔ پوری زمین میں ذرہ برابر کسی جگہ کوئی فرق نہیں ہوگا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا یہ بڑی بڑی مشینوں پر اور کمپیوٹرائز سسٹم کے ساتھ بالکل سیدھی شیٹ بنائی جاتی ہیں، لکڑی کی آپ دیکھ لیں، لسانی وغیرہ کی، اب ان میں آپ دیکھیں فرق نہیں ہوتا، بعض وقت رہ بھی جاتا ہے، لیکن اس زمین کو بھی اللہ ایسا برابر کر دیں گے، مغرب سے مشرق، شمال سے جنوب، کوئی جگہ اونچی نیچی نہیں ہوگی، سوتر برابر بھی بالکل ہموار ہوگی، ٹیلے ختم، پہاڑ ختم، جھاڑیاں ختم، درخت ختم، تاکہ کوئی مجرم کسی جگہ چھپنے کی اس کو جگہ نہ مل سکے۔ فرمایا اس دن سبھی لوگ خدا کی طرف سے پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے۔ یہ پکارنے والا کون ہوگا؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام ہوں گے، تو اپنی آنکھوں سے یہ سارا معاملہ دیکھ رہے ہوں گے قیامت والے دن۔ یتبعون الداعی، پیروی کریں گے پکارنے والے کی، لا عوج لہ، کجی کوئی نہیں ہوگی۔ حضرت اسرافیل جہاں سے بغل پھونک رہے ہوں گے، سب مشرق مغرب والے، شمال جنوب والے اس آواز کے پاس جمع ہو جائیں گے، جیسے دنیا دوڑتی آتی ہے کعبے کی طرف جا رہی ہے، کتنے چلے جاتے ہیں ہر طرف سے لوگ، کیسے اس کعبے کے اندر اللہ تعالی نے کشش رکھی ہے، ہر ایک کے دل میں تڑپ کہ میں وہیں رہوں، وہاں پہنچ جاؤں، واپس آتے تو دل نہیں لگتا یہاں پہ۔ سب مشرق مغرب شمال جنوب والے جس سمت سے آواز آ رہی ہوگی وہیں پہ چلیں گے۔ تو یار اسرافیل علیہ السلام آواز لگا رہے ہوں گے، سور پھونک رہے ہوں گے، آواز لگا رہے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اسی سمت چلا دے گا جدھر سے آواز آ رہی ہے، سب چلیں گے اس طرف، جس طرح بیت اللہ کی طرف سب مغرب والے، مشرق والے، شمال والے، جنوب والے اس کی طرف دوڑے جاتے ہیں۔ ہم اگر یہاں سے بیت اللہ کی طرف جانا تو کدھر جاتے ہیں؟ ہمیں مغرب میں جانا پڑے گا نا، ہمارا رخ مغرب کی طرف ہوتا ہے۔ دمشق والے جنوب کی طرف، وہاں سے بیت اللہ ہے، سجدہ بیت اللہ کو نہیں کرتے، سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ اللہ کی ذات کو، جو اللہ کی تجلیات وہاں پر پڑتی ہیں، وہ تجلی گاہ ہے، مسجود اللہ کی ذات ہے۔ مکہ چونکہ پوری دنیا کے درمیان میں ہے، مکہ مانا ناف، ناف انسان کے بدن کے درمیان میں ہوتی ہے، تو مکہ بھی دنیا کا مرکز ہے، اس لیے اس کو مکہ کہتے ہیں، مکہ اس کو اسی لیے کہتے ہیں، اور سب سے پہلے یہی بنایا گیا، ان اول بیت بدع للناس للذی ببکۃ مبارکا، فرمایا اس دن سارے آواز لگانے والے کی پیروی کریں گے، جدھر سے اسرافیل آواز لگا رہے ہیں ادھر پہنچیں گے سارے۔ بعض روایات کے مطابق صخرہ بیت المقدس پر کھڑے ہو کر آواز دیں گے، اے پرانی اور بوسیدہ ہڈیوں، اے متفرق شدہ گوشت کے ٹکڑوں، خدائے رحمان کے سامنے پیشگی کے لیے حاضر ہو جاؤ، آج تمہارے فیصلے کا وقت آ گیا، آج تمہارے حساب کا وقت آ پہنچا، اس آواز سے کوئی انحراف نہیں کرے گا، سیدھا جائے گا اس کی طرف، دوڑیں گے، دائیں بائیں مائل اور جھکیں گے نہیں، سیدھے جائیں گے۔ اس دن آوازیں پست ہوں گی، پاؤں کی آہٹ کے علاوہ کوئی آواز نہیں آئے گی، انتہائی خاموشی کا عالم ہوگا، سب میدان محشر کی طرف جائیں گے، اور فرمایا کسی کو سفارش فائدہ نہیں دے گی مگر اسی کے لیے جس کے لیے رحمان اجازت دے۔
اجازت جس کے لیے ملے گی اسی کے لیے سفارش ہوگی. الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اللہ اجازت بھی دے اور راضی ہوگا اس کی بات پر. امت کے اس بات پر اجماع ہے شفاعت حق ہے، ثابت ہے. شفاعت کیا ہے بھئی؟ ثابت. انبیاء بھی شفاعت کریں گے، فرشتے بھی کریں گے، حفاظ بھی کریں گے، علماء بھی کریں گے، اور اسی طرح اپنے متعلقین کے لیے بھی سفارش ہوگی. مسلم شریف کی لمبی حدیث ہے، آج ہی ہم نے وہ حدیث آدھی پڑھی آدھی رہ گئی، پونا گھنٹہ لگا آدھی حدیث میں، آدھی ابھی بھی شاید آدھی سے زیادہ رہتی ہے. تو میں نے اسٹاپ کر دیا سبق کہ چلیں باقی کل پڑھیں گے انشاءاللہ. تو وہ آگے والی آدھی جو اس میں اس بات کا تذکر آگے آ رہا ہے، جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے پل صراط کو عبور کر کے، اور گنہگار مسلمان جہنم میں چلے جائیں گے. جنت والے مسلمان جب دیکھیں گے کہ جو لوگ دنیا میں ہمارے ساتھ آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے، ہم جمعہ پڑھنے جاتے تو اکٹھے جاتے، درس کے لیے جاتے تو اکٹھے جاتے، نماز کے لیے جاتے تو اکٹھے جاتے، پڑھنے جاتے تو اکٹھے جاتے، آج وہ نظر نہیں آتے. پتہ چلے گا وہ تو اپنے کچھ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے. اب جنت والے چین سے نہیں بیٹھیں گے، اللہ کے ساتھ جھگڑا کریں گے بڑے ناز کے ساتھ، یا اللہ ان کو بھی لائیے، اللہ ان کو بھی لائیے، اللہ وہ ہمارے ساتھ نمازوں کو جاتے تھے، یا اللہ وہ ہمارا بڑا خیال رکھتے تھے، وہ تو ہماری خدمت کرنے والے تھے، وہ تو جدھر ہم جاتے تھے ہمیں اپنے ساتھ رکھتے تھے، درس میں میرے ساتھ، قرآن پڑھنے میں میرے ساتھ، حدیث پڑھنے میں میرے ساتھ. میں تشریح کر رہا ہوں صرف بات کو کھولنے کے لیے. نمازیں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، وہ ہمارے ساتھی تھے، اللہ وہ جہنم میں چلے گئے، اللہ ان کو نکال دیجئے. بالآخر اللہ فرمائیں گے جاؤ جس جس کو جانتے ہو ان کے دل میں نیک اعمال ہیں ان کو نکال کے لے آؤ. جنتی جائیں گے جہنم میں. اب جہنم ان کو کچھ نہیں کہے گی. جن جن کو جانتے ہوں گے، جو ان کے متعلقین دوست احباب ہوں گے، جو ان کے ساتھ رہا کرتے، ان کو نکال کر لے آئیں گے جنت. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اچھے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنے چاہیے، اچھے لوگوں کے ساتھ جان پہچان پیدا کرنی چاہیے، اچھے اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے جو کل قیامت کے دن بھی کام آئیں گے، جہنم سے نکال کے لے آئیں گے. تو انبیاء بھی سفارش کریں گے، اجازت مل جائے گی نا اللہ کی طرف سے. حفاظ سفارش کریں گے، علماء سفارش کریں گے، شہداء سفارش کریں گے. تو بہرحال یہ لمبی بات ہے، بہت لمبا موضوع ہے. تو اس سے فرقہ معتزلہ اور نیچری ان کا رد بھی ہو گیا جو شفاعت کے منکر ہیں. معتزلہ اور نیچری شفاعت کو نہیں مانتے. سر سید احمد خان بھی نیچری تھا، سفارش کیوں نہیں مانتے یہ؟ وہ کہتے ہیں اگر شفاعت کو مان لیں تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ جرم کرنے پر ابھاریں، تم گناہ کر لو ہم سفارش کریں گے. بھائی یہ شوشہ ہے آپ کا، غلط بات ہے. شفاعت کا کوئی انکار نہیں. جس چیز کا ذکر قرآن میں موجود ہے اس کا انکار کوئی کر سکتا ہے؟ حدیث میں موجود ہے اس کا انکار کوئی کر سکتا ہے؟ اصل بات یہ کہ ہیلے بہانے سے لوگ قرآن کریم کے انکار کرتے ہیں. قرآن خود کہتا ہے یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، اس دن قیامت والے دن کافروں کو سفارش کام نہیں آئے گی. سفارش کس کے لیے ہوگی؟ الا من اذن له الرحمن، جس کے لیے اللہ اجازت دے. اللہ جس کے لیے اجازت دے گا اس کے لیے سفارش ہوگی. انبیاء بھی سفارش کریں گے. بعد میں اللہ تعالیٰ لپ بھار کر 3 بار لپ بھار کر جہنم سے مومنین کو نکال لیں گے جس کے دل میں ایمان ہوگا. جو شرک پر مرا اس کو بالکل نہیں نکالا جائے گا. خربوں سال گزر جائیں تب بھی اس کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا. جو ایمان لایا، کلمہ پڑھا، عقیدہ ٹھیک، اس کے لیے شفاعت ہوگی. شفاعت کرنے والے کے لیے شرط یہ ہے وہ موحد ہو، کافر نہ ہو. کافر شفاعت نہیں کر سکتا. 1 نمبر 2، نہ ہی مشرک کی شفاعت کی جائے گی. جس کی سفارش کی جا رہی ہے وہ مشرک نہ ہو. اور تیسری شرط یہ ہے جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے اس کے لیے اجازت بھی ملی ہو، اللہ کی جانب سے اجازت ملی ہو پھر سفارش ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے پہلے شفاعت کبریٰ فرمائیں گے جو حساب کتاب میدان محشر میں شروع ہوگا. سورج بالکل قریب ہوگا، تپش کے ساتھ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے. فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. 50,000 سال ایک دن ہوگا.
انبیاء بھی کہہ رہے ہوں گے رب سلم رب سلم، اللہ سے سلامتی مانگ رہے ہوں گے. عجیب قسم کا منظر ہوگا، لوگ اکتا جائیں گے. اب کہیں گے کسی کو سفارشی بنا. بخاری میں لمبی روایت آتی ہے، انبیاء کرام کے پاس، سارے نبیوں کے پاس جائیں گے، آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں گے. مقام محمود میں لوا الحمد کے جھنڈا آپ کے پاس ہوگا اور حمد کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا. اس کے نیچے آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے اور سجدے میں گر پڑیں گے. 8 دن یا 15 دن کا لمبا سجدہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یلہمنی ربی محامدہ لم تحضرنی الان، اس وقت اللہ مجھے ایسے کلمات الہام کریں گے آج میں نہیں جانتا، ایسی اللہ کی حمد و ثنا میں بیان کروں گا. پھر اللہ فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک اشفع تشفع، اے محمد سر اٹھائیے سفارش کیجئے قبول کی جائے گی. پھر آپ شفاعت کریں گے، لوگوں کے حساب کتاب شروع ہوگا. یہ شفاعت. حافظ قرآن 10 لوگوں کی سفارش کرے گا جن پر جہنم واجب ہو گئی ہوگی، جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہوگا، ان کو سفارش کر کے جنت میں لائے گا حافظ. اس لیے اپنے بچوں کو حافظ ضرور بنائیے. اور حافظ کا اپنا مقام اور درجہ کیا ہوگا اس کا تو تذکرہ ہی چھوڑیے. حافظ یا حافظہ کے والدین کے سر پر سونے کا تاج ہوگا، سورج سے زیادہ روشنی ہوگی اس کی. تو بہرحال شفاعت کی بات خلاصتاً اختصار کے ساتھ میں نے تھوڑی سی ذکر کر دی. اور سفارش تبھی فائدہ دے گی جب سفارش کرنے والا بھی اور جس کی سفارش کی جا رہی ہے وہ بھی موحد، کافر و مشرک نہ ہو. بلا اجازت سفارش نہیں ہوگی. شافع اور مشفوع لہو دونوں کا مسلمان ہونا شرط ہے. کیا جملہ بولا میں نے؟ پوری بحث کا خلاصہ بتا دیا. شافع اور مشفوع لہو دونوں کا مسلمان ہونا شرط ہے. کیا مطلب؟ شافع سفارش کرنے والا، مشفوع لہو جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے، دونوں کا مسلمان ہونا شرط. فرمایا اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان کے پچھلے احوال کو خوب جانتا ہے، کون اس کے قابل ہے اور کون نہیں، اللہ کو پتہ ہے. کون جہنم میں ڈالے جانے کے بعد نکالے جانے کے قابل اور کون نہیں. جس لیے اللہ اجازت دیں گے تو سفارش ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے اس بندہ نے کیا کیا نیکیاں کی ہیں، کیا کیا نہیں کی. اور اللہ تعالیٰ کے علم کا تو احاطہ کر سکتا کوئی نہیں ہے. بہرحال اس دن تمام چہرے اللہ رب العزت کے سامنے پست ہوں گے، عاجزی کرنے والے ہوں گے. اس روز صرف سلطنت خدا واحد کی ہوگی، کسی اور کی نہیں. حی ایسا زندہ جس پر کبھی موت نہ آئے اس کو حی کہتے ہیں. قیوم خود بھی قائم اور ہر چیز کو بھی قائم رکھنے والا، کبھی ختم نہیں ہوگا. دنیا میں والدین بیچارے لوگ سمجھتے ہیں اولاد کو قائم رکھنے والے یہ ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے بوڑھے ہو جاتے ہیں، چرپائی کے ساتھ لگ جاتے ہیں، اب والدین اولاد ان کو سنبھالتی ہے. تو ایک وقت تھا والدین نے اولاد کو چھوٹا سا تھا جب بچپن لڑکپن جوانی تک سنبھالا، پرورش کی، تربیت کی، شادیاں کی، ان کی پاؤں پہ کھڑا کیا. ابھی وہ وقت آیا کہ والدین بیچارے چرپائی کے ساتھ لگ گئے، اب اولاد ان کو سنبھالے. لیکن اللہ وہ ذات ہے جس پر کبھی بڑھاپا نہیں آتا، وہ ہمیشہ قیوم ہے، سنبھالنے والا ہے، تھامنے والا ہے، ہر چیز کو تھامنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے. تو اولاد کو چاہیے، والدین بیچارے بچپن میں جنہوں نے اتنی محنت سے، اتنی جتن کر کے، اتنی کوشش کر کے اپنی اولاد کو سنبھالا، سردی میں، گرمی میں، مشکلات میں، تنگی میں، فقر میں، فاقے میں، خود نہیں کھایا، ان کو کھلایا، اپنے منہ سے نکال نکال کے کھلایا، کبھی ڈاکٹر کے پاس، کبھی حکیم کے پاس، کبھی کہاں، کبھی کیا. کتنی محنت کرتے ہیں والدین اپنی اولاد کے ساتھ. لیکن اولاد جوان ہونے کے بعد کہے میرے ماں باپ نے میرے ساتھ کیا ہی کیا ہے، نکل جاؤ میرے گھر سے، نہیں آنا آئندہ میرے گھر. اور بیٹا اگر کسی بڑے عہدے پہ لگ جاتا ہے، باپ بیچارہ دفتر میں ملنے چلا جاتا ہے تو اپنے دائیں بائیں بیٹھے اپنے باس کو یا اپنے دائیں بائیں بیٹھے اپنے ملازمین کو کہتے ہیں ہمارے گھر کا ملازم ہے. ایک واقعہ ایسا ہمارے یہاں ہوا، وہ باپ بھی پھر گاؤں کا بندہ تھا، اس نے کہا صبر کر، اور اس نے جوتا نکال کے وہیں پر دفتر میں سب کے سامنے بیٹے کی پٹائی کی. شرم نہیں آتی تجھے؟
تربیت کر کر کے خود فاقے کر کے تجھے پڑھایا، اس مقام پر پہنچا کہ اب میرا خیال رکھے، میں ملنے آیا ہوں، مجھے منہ نہیں لگاتا اور کہتے میرے گھر کا ملازم ہے، میں ملازم نہیں تیرا باپ ہوں۔ سارے لوگوں نے پھر اس کی بے عزتی کی کہ تو اس سیٹ کے قابل نہیں، نکل جا یہاں سے۔ باپ کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے تو ہمارے ساتھ کیا کرے گا، نکل جا یہاں سے۔ یوں بھی ہوتا ہے۔ تو ماں باپ قیمتی خزانہ ہے، ان جیسا خزانہ دنیا میں نہیں ہے، دوبارہ نہیں ملتے۔ اللہ تعالیٰ نے قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ابھی کلاس آن کرتے ہی سب سے پہلی نظر میری پڑی، کچھ میسج آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تھوڑا اوپر جا کر دیکھا، ایک طالبہ ہیں راول پنڈی سے، تو ان کی والدہ کا انتقال ہوا آج ہی صبح صبح، شاید انہوں نے میسج کیے، تو انہوں نے دعا کی درخواست کی اللہ تعالیٰ کی والدہ کی کامل بخشش فرمائے، کامل مغفرت فرمائے، اور اس بچی کو بھی اور اس کے تمام باقی اولاد کو بھی، جتنے عزیز و اقارب رشتہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو پہلے یہاں پر قسم اول کفار کا تذکرہ کیا، ان کا انجام کیا ہوگا۔ چہرے دو قسم کے ہوں گے، ایک تو کفار جو ذلت اور عاجزی چھائی ہوگی، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ چہرے اس دن سفید ہوں گے، کچھ چہرے اس دن سیاہ ہوں گے۔ سفید چہرے ان لوگوں کے ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں، اور سیاہ کن کے ہوں گے؟ جو اہل ضلال ہیں، گمراہ لوگ ہیں، باطل فرقے ہیں۔ تو قسم دو جن کے چہرے سفید ہوں گے، مومن ہیں، اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، قیامت کے دن انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کسی قسم کا ظلم کا ڈر نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کی جائے گی۔ یہ تو دنیا میں ہوتا ہے، دنیا میں کرپشن ہو جاتا ہے، داندلیاں ہو جاتی ہیں، ایک بندہ پورے ووٹ بھی لیتا ہے، اس کو ڈر پھر بھی ہوتا ہے کہیں میرے ووٹ چھپا نہ لیے جائیں، ہوتا ہے نا ایسے، زیادتی نہ کی جائے میرے ساتھ، کم نہ کی جائے، یا دوسرے کا بوجھ میرے اوپر نہ ڈالا جائے۔ یہ دنیا میں ہوتا ہے، آخرت میں ایسا نہیں ہوگا، وہاں انصاف ہے۔ آگے فرمایا ہم نے قرآن حکیم کو عربی زبان میں نازل کیا، عربی۔ اولین مخاطب کون تھے قرآن کے؟ عربی لوگ تھے نا، قرآن کے اولین مخاطب عربی لوگ تھے، سب سے پہلے وہی لوگ ہیں۔ تو قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ اس کو سمجھے، ایک ایک بات کو سمجھتے تھے، وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، ایک ایک جملے کو وہ سمجھتے تھے۔ اور پھر قرآن کریم میں دوسرے مقام پر خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ، آنکھیں ان کی پست ہوں گی، ان پر ذلت چڑھی ہوگی۔ وقد خاب من حمل ظلما، نہ مراد ہوا وہ شخص جس نے ظلم اٹھایا، یعنی شرک کیا۔ اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے۔ ظلم کی کئی اقسام ہیں، مشرکین ان کو سمجھتے تھے کیونکہ ان کی زبان عربی تھی۔ شرک کے علاوہ حقوق اللہ کو ضائع کرنا، حقوق العباد کو ضائع کرنا، یہ سب ظلم ہے، یہ سب ظلم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو عرب میں تشریف لائے، تو آپ پر آنے والی کتاب بھی کون سی زبان میں آئی؟ عربی زبان میں۔ قرآن کریم عربی زبان میں، رسول اللہ کی زبان بھی عربی ہے۔ اعجمی و عربی، اگر زبان کو قرآن کو کسی اور زبان میں نازل کیا رہتا، اگر کسی اور زبان میں نازل کیا کہہ سکتے تھے اعجمی و عربی، کیا یہ اجمی زبان اور عربی لوگ، یہ کیا نسبت ہوئی؟ قوم عربی کتاب اجمی۔ اللہ نے اتمام حجت کے لیے عربی زبان میں کتاب نازل کی، عربی زبان میں۔ بڑے پختہ لوگ تھے، عربی زبان اچھی طرح جانتے تھے، بڑے بڑے اشعار یاد تھے ان کو، اور خوب لمبے چوڑے قصیدے پڑھتے تھے عربی زبان کے، ادیب تھے، ماہر تھے، ایک ایک بات کو سمجھتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر جو اشعار پڑھا کرتے تھے مذمت میں، حضرت حسان بن ثابت ان کا جواب دیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان سے فرمایا کہ جب آپ قریش کی مذمت بیان کرو گے اپنے اشعار میں تو میں بھی تو قریشی ہوں، پھر تو میری بھی مذمت ہوگی۔ کہ لگے یا رسول اللہ، میں آپ کو درمیان سے ایسے نکال دوں گا جیسے آٹے سے بال نکال دیا جاتا ہے۔ مثلا میں یہ نہیں کہوں گا کہ سب قریشی برے ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا جو مشرک کافر ہیں وہ برے ہیں،
جو نافرمان ہے وہ برے. تو مجموعی لحاظ سے کسی قوم کی مذمت نہیں کرنی چاہیے. مجموعی لحاظ سے کہنا کہ سارے عربی ایسے نہیں. ہاں بعض ہیں، بعض کو کہہ سکتے ہیں. مجموعی لحاظ سے کسی پارٹی کے بارے میں کہنا سارے ہی ایسے ہیں، غلط ہے. بعض ہوتے ہیں، سارے برابر نہیں ہوتے. اس لیے قرآن عربی زبان میں ہے، عربی زبان سے محبت ہونی چاہیے. اس لیے قرآن کو سیکھنے کے لیے کم از کم قرآن کی عربی تو ضرور سیکھنی چاہیے کہ ہمیں قرآن آ جائے. پھر فرمایا ہم نے قرآن کے اندر مختلف انداز سے کھول کھول کر دلائل بیان کیے تاکہ لوگ کیا کریں، سمجھیں. مقصد کیا ہے؟ سمجھنا. کبھی وعیدیں ذکر کی، کبھی بشارتیں ذکر کی، اور کبھی واقعات سنائے، کبھی خوف سنایا، کبھی ڈرایا، کبھی قبر سے، کبھی جہنم سے، کبھی عذاب سے، کبھی آگ سے، اور کبھی اللہ نے اپنی ذات سے ڈرایا، اپنا خوف دلایا، اور کبھی اللہ نے جنت کی رغبت دی، جہنم کے فضائل، جنت کے فضائل، جنت کی نعمتیں، جنت کی عمدگیاں، اور جنت کے اندر کیا کیا ملے گا ان کا تذکرہ کیا. تو کیوں پھیر پھیر کے بیان کیا کہ لوگ بات کو مان جائیں، تاکہ لوگ بات کو مان جائیں. جب کلام خداوندی نازل ہوا تو اسے سنا جائے، غور کیا جائے. فرمایا وحی مکمل ہونے سے پہلے ساتھ ساتھ پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ پڑھتے کہ کہیں کوئی آیت رہ نہ جائے، بھول نہ جاؤں. اللہ نے منع فرما دیا. فرمایا جب تک وحی مکمل نہ ہو ساتھ ساتھ نہ پڑھیے. ہم اس کے ضامن آپ کے سینے میں ہم قرآن کو جمع کر دیں گے. لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه. ہم ضامن ہیں، ہم آپ کے سینے میں قرآن جمع کریں گے. جب قرآن پڑھا جائے تو ساتھ ساتھ آپ نے پڑھنا نہیں ہے. آپ اپنی زبان اس قرآن پاک کے ساتھ ساتھ نہ چلائیں. بے شک اس کا آپ کے دل میں جمع کرنا اور آپ کی زبان سے اس کا پڑھانا ہمارے ذمہ ہے. ان علینا جمعہ و قرآن. ہمارا فرشتہ جب کوئی آیت پڑھے ساتھ ساتھ آپ نہ پڑھیں تو معلوم ہوا قرآن کے ساتھ ساتھ پڑھنا بے ادبی ہے. سنیں اس وقت جب قرآن پڑھا جائے اس کو کیا کرنا ہے؟ سننا ہے، ساتھ ساتھ پڑھنا نہیں ہے. قرآن کے آداب میں سے اب میں بھی پڑھ رہا ہوں، آپ بھی پڑھیں تو سنا تو نہ آپ نے. پھر آپ پڑھ کر مکمل ہو جائیں، آیت پوری ہو جائے پھر آپ پڑھیے. اور قرآن کریم میں سورۃ الاعراف میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے، جب قرآن پڑھا جائے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. قرآن پڑھنا قرآن کے ساتھ ساتھ نہیں، جب پڑھ لیا جائے پھر آپ پڑھیں، ساتھ ساتھ نہ پڑھیں. اب نماز میں امام قرآن پڑھ رہا ہے، مقتدی ساتھ ساتھ نہیں پڑھے گا بلکہ کیا کرے گا؟ سنے گا. ہاں آپ کیا کریں؟ ساتھ ساتھ نہ پڑھیں بلکہ آپ دعا کریں، علم میں اضافے کی دعا کریں، علم میں اضافے کی دعا کریں اور کہیں اے رب، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اپنی طرف سے میرے علم میں اضافہ فرما تاکہ تیرے کلام کے معنی، اسرار خوب میں سمجھ سکوں. قرآن کے ہر حرف کے نیچے بے شمار علوم ہیں. ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے صرف سورۃ فاتحہ کی تفسیر 25 جلدیں لکھی ہے. 25 جلدیں سورۃ فاتحہ کی تفسیر. ہمارا بہت سارا علمی خزانہ ضائع ہو گیا تھا. یہ تتاریوں نے اور صلیبیوں نے بہت ساری کتابوں کو جلا دیا تھا. تو قرآن کی ایک ایک آیت کے نیچے لا محدود اور غیر محدود علوم ہیں جن کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے، احاطہ نہیں کر سکتے. حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم میں مسلسل اضافہ ہوتا تھا یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی. اس لیے آپ لوگ بھی اس دعا کے اہتمام کریں، پڑھتے رہا کریں رب زدنی علما، رب زدنی علما. اتنی جامع دعا ہے، سارے علوم آ جائیں گے. علم میں اضافہ فرما، چاہے وہ کھانا پکانا وہ بھی ایک فن ہے. آپ اس دعا کے اہتمام کریں، علوم کو سیکھیں، قرآن کو سیکھیں، حدیث کو سیکھیں اور اس دعا کا اہتمام کریں. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب یہ آیت پڑھا کرتے تھے یہ دعا پڑھتے اللہم زدنی علما
وَإِيمَانًا وَيَقِينًا، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، میرے ایمان میں اضافہ فرما، میرے یقین میں اضافہ فرما۔ اور ترمذی اور ابن ماجہ نے ایک روایت نقل کی ہے، اس کے اندر بھی ایسی دعا آتی ہے، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال۔ اور ایک روایت میں یہ اضافہ بھی ہے، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ۔ جب آپ زمزم پیتے تو بھی ایسی دعا پڑھتے جس میں علم کے اضافے کا تذکرہ بھی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، علم نافع جو نفع دینے والا ہے، ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ تو علم میں اضافے کی دعا کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ چلیں جی بس۔